موجود ہے ہمارے ساتھ آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم و مقرر بہت ہی پیارے، ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، حضرت علامہ سید مظفر شاہ صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور ساتھ موجود ہیں علامہ نثار اجاگر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم. ان کے ساتھ موجود ہیں ذوالفقار علی حسینی صاحب، آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لاتے ہیں روزانہ ماشاءاللہ. آج ہے ہمارا موضوع کھانے کے آداب. رمضان ہو تو زیادہ اس آداب کا خیال رکھنا پڑتا ہے یا ادب کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ویسے پورے سال ہمیں کھانے پینے کے آداب کو سیکھنا چاہیے. اس میں کچھ چیزیں دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ ضروری ہیں، یعنی صحت کے حوالے سے اور اپنے آپ کے حوالے سے، اور کچھ جو ہے بلکہ تقریباً ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ہمارا دین واضح ہدایت ہمیں دیتا ہے. تو ابتدائیہ روزانہ کی طرح شاہ صاحب، کھانے پینے کے آداب کے بارے میں ہمارا دین کیا گائیڈ لائن دیتا ہے؟ کتنا کھانا چاہیے، کیسا کھانا چاہیے، کھانا کھاتے وقت بیٹھنا کس طرح سے چاہیے، اور کھانا کون سا کھانا چاہیے، کس کس وقت کھانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اسلام الحمدللہ دین حیات ہے، بے شک، اور انسان کی زندگی کے تمام شعبہ جات پر محیط ہے. محیط بمعنی یہ کہ انسان کی ظاہری اور باطنی جس قدر تقاضے، یعنی جن جن حالات سے اور جن جن واقعات سے اور جن جن پہلو سے انسان کو اپنی زندگی میں کسی بھی صورت کے اندر اس کا سامنا ہو سکتا ہے، تو اسلام اس کے تمام کو بیان کرتا ہے. ٹھیک. یہ واحد دین ہے جو انسان کی تمام ضروریات کو پیدائش سے قبل سے لے کر اس کی ممات کے بعد تک کے مراحل اور اس کے درمیان اس کے ہزارہا شعبہ جات کو بیان کرتا ہے. تو جب یہ دعویٰ نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ اسلام جب ایک نظام حیات ہے، تو انسان کی زندگی کے اندر کھانے پینے کا، قبلہ شبیر بھائی، یہ تو بہت بڑا دخل ہے. انسان کی زندگی یوں سمجھیے کہ جڑی ہوئی خوراک کے ساتھ ہے. تو اسلام خاص طور پر اس پر درس دیتا ہے، کیونکہ کھانا آپ کی روحانیت سے بھی تعلق رکھتا ہے، آپ کے ظاہر سے بھی تعلق رکھتا ہے. جو آپ کھا رہے ہیں اس کے اثرات آپ کی روحانیت، آپ کی ذہنیت، آپ کی طبیعت پر، آپ کے مزاج پر بھی مرتب ہوتی ہے اور آپ کے بدن پر بھی مرتب ہوتی ہے. صحیح. تو اسلام اس لیے غذاؤں کا بھی انتخاب کرتا ہے اور کھانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، اور اس کے دنیاوی اور اخروی اور جو فوائد ہے وہ بھی ذکر کرتا ہے. دیکھیں، سب سے پہلے قرآن کریم، کیونکہ اسلام کا مزاج یہ کہ وہ توازن سے بات کرتا ہے، مڈل اور بیلنس کو ذکر کرتا ہے. یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ جو چیز جتنی حاصل کرنی وہ حاصل نہ کی تب بھی خرابی ہے، اور جس مقدار میں حاصل کرنی تو اس سے بہت زیادہ اوپر لے کر چلے گئے آپ، یہ بھی ایک گویا کہ توازن کے خلاف کیا، تو اس سے بھی آپ کو پریشانی ہوگی. تو افراط و تفریط سے ہٹ کر متوازن جو چیز ہے، اعتدال، اس کو قرآن بیان کرتا ہے. اور دیکھیں کس نظم کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا. قرآن کریم کی یوں شبیر میں بے شمار آیات کھانے کی حلت پر، اس کے حلال ہونے پر، اس کی دعوت پر ذکر کی گئی ہے. لیکن خاص طور پر اگر آپ دیکھیں 8ویں پارے میں آیت تھی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. کھاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے، پیو، لیکن اس میں اسراف نہ کرو، زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جل والا زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اس کی انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے کہ اسراف کیا ہے، زیادتی کیا ہوتی ہے. تو کھانے پینے کی اجازت اللہ رب العالمین فرما فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. ہر وہ حلال چیز کو کھاؤ جس پر اللہ والا کا نام لیا جائے. پھر اس پر بھی یہ بات ارشاد فرما دی کہ جو چیزوں کو ہم نے حلال کر دیا ہے اور وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے، تو کوئی اپنی مرضی سے اس کو حرام نہیں کر سکتا. صحیح. مثلا مجھے کھانے کو نہیں ملا تو میں آپ کی پسندیدہ چیز کو حرام کر دوں، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس کو حلال کیا. تو قرآن نے کہا قل من حرم زینت اللہ. کس نے اختیار دیا ہے کسی کو کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دے؟ صحیح. اچھا، پھر حلال کیا ہے شبیر بھائی اور حرام کیا ہے؟ تو ایک حدیث پاک پیش کر کے آگے چلتے ہیں. جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے. نبی پاک نے ایک اصول اور ایک فارمولہ دے دیا. فرما الحلال ما احل اللہ فی کتابی. حلال وہی ہے جس کو اللہ نے نام لے کر خاص طور پر اس کو حلال کر دیا. صحیح. والحرام ما حرم اللہ فی کتابی. اور حرام وہی ہے جس کو اللہ رب العالمین جل والا نے نام لے کر حرام کر دیا. ومما سکت عنہ فهو عفا منہ او کما قال. جس کو شریعت نے ڈسکس ہی نہیں کیا وہ جائز تھا. اچھا، یعنی جو حلال ہے اس کو بتا دیا گیا، جو حرام ہے بتا دیا گیا، اور جس کا نام نہ لیا گیا وہ جائز ہے. یعنی دوسرے انداز میں سمجھے کہ جو چیز حرام تھی اس کو ایک ایک کر کے شریعت مطہرہ نے بتا دیا کہ بغیر ذبح کے کوئی جانور ہو اس کو نہ کھایا جائے. کسی جانور کو دوسرے جانور نے سینگ مار دیا اور اس سے وہ زخمی ہو کر مر گیا، اس کو نہ کھایا جائے. کسی جانور کو کسی درندے نے دبوچ دیا اور وہ مر گیا، اس کو نہ کھایا جائے. ایسا جانور کہ جس کو ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام لے کر اس کو ذبح کر دیا گیا، اس کو نہ کھایا جائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں شبیر بھائی جس کو نہ کھایا جائے.
یعنی جو نہ کھانی تھی اس کو ذکر کر دیا، اس کے علاوہ کیا چیزیں جو کھانی تھی اس کی کچھ چیزیں ذکر کی، کچھ چیزیں ذکر نہیں کی، اور بتا یہ دیا کہ جو نہیں کھانی تھی بتا دی، جو کھانی ہے اس کے علاوہ سب کچھ ہے، یہ بیان کر دی۔ تو یہ شریعت مطابق اس کو امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک اصول کے تحت لیا ہے، فرما اصل فی الاشیاء اباحہ، اصل میں ہر چیز جائز ہوتی ہے، اصل میں ہر چیز جائز ہوتی، جب اس کو منع کر دیا گیا تو منع ہو گئی، جب منع نہیں کیا تو اس کا استعمال جائز تھا۔ شراب کو دیکھ لیجئے، جب تک منع نہیں کیا تھا سب پیتے تھے، لیکن جب منع کا حکم آ گیا تو اب اس کو استعمال کرنا جائز نہیں۔ لیکن ایک ایک چیز کو آپ پوچھیں گے جناب یہ ٹماٹر کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا ہے، تو سرکار کے پاس صحابہ اسی طرح ہے، جیسے دین سیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا حضور پنیر کھانا کیسا ہے، پنیر، حضور نے کہا جائز ہے۔ کہنے کہ حضور پالک کھانا کیسا ہے، فرمایا جائز ہے۔ کہنے کہ حضور یہ گھی کھانا کیسا ہے، فرمایا جائز ہے۔ فلاں چیز کھانا جائز ہے۔ پھر حضور نے بٹھا کے سمجھا، فرمایا ایسے تو تم ہزاروں چیزیں کھانے کی ہیں، جس کو تمہارے سامنا ہوتا رہے گا، کوئی نئی نئی چیز تمہیں ملتی رہے گی، تم مجھ سے پوچھتے رہو گے، تو سن لو، حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کر دیا، حرام وہی جو اللہ نے حرام کر دیا، جس کا نام ڈسکس نہیں کیا گیا حرام ہونے میں وہ جائز ہے۔ یعنی یہ بتا دیا کہ تم مجھ سے ایک ایک چیز کے بارے میں نہیں پوچھو کہ یہ سبزی ہے، یہ شملہ مرچی ہے، یہ فلاں، یہ مرچیوں کی اقسام ہے، یہ ٹماٹر کی اقسام ہے، فرمانے جس کو منع کرنا تھا اس کا نام لے لیا گیا، اور جس کا نام نہیں لے لیا گیا وہ جائز ہے۔ تو یہ شریعت مطہرہ کا ایک اصولی قاعدہ کھانے پینے کے اندر بن گیا۔ پھر اس کے بعد آداب کھانے کے اندر حضور نے یہ ذکر فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ کھانے کی ابتدا بسم اللہ شریف کے ساتھ ہو۔ صحیح، ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین نے رزق ہمیں دیا ہے تو اس کے شکرانے کے لیے اس کا نام لیا جائے، اور صرف شکرانے ہی کے لیے نہیں، اللہ کے نام کے ساتھ بے بہا فائدے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ اپنے گھر میں، یہ خاص طور پر سنیں، ہمارے گھر میں جنات آ گیا جی، ہمارے گھر میں بھوت ہے، تو صرف آپ گھر کا دروازہ کھولتے وقت شبیر بھائی پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور گھر سے نکلتے ہوئے پڑھیں بسم اللہ الرحمن۔ نہ کوئی جن آتا ہے، نہ کوئی بھوت آتا ہے، نہ جادو آتا ہے، یہ بالکل واضح طور پر ہے۔ آپ گھر کا دروازہ، اب آپ تعویذ لیں، آپ موم بتیاں جلائیں، آپ اگربتیاں جلائیں، اس کے جواز کا اپنی جگہ ایک حکم موجود ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، بالکل وہ شرعن دلائل بزرگوں سے موجود ہیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام مسلمان کو جو ایک نسخہ دیا کہ بسم اللہ شریف پڑھ کر جب تم دروازہ کھولتے ہو تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے کہ یہاں رہنا بھی تم پر منع ہو گیا ہے اور یہاں کھانا بھی تم پر منع ہو گیا۔ اور حضور سید بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب رسالت میں آپ سے زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون حقیقت کو جانتا ہوگا، وہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ہر چیز کو ان سے جانتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جب گھر میں بندہ ایسے منہ اٹھا کے داخل ہو گیا، گانا گاتا ہوا داخل ہو رہا ہے، گپے شپے کرتا ہوا داخل، اللہ کا نام نہیں لیا، تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے کہ داخل ہو جائے اس میں، اس کے کھانے پر بھی ہمارا حق ہے، اس کے پینے پہ بھی ہمارا حق ہے، اور ہم یہاں پر ڈیرا ڈالتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا جب کھانا شروع کرو تو بسم اللہ شریف پڑھو۔ بسم اللہ شریف پڑھنے کے ساتھ کھانا کے اندر شیطان شامل نہیں ہوتا۔ فرمایا اگر تم یہ ہے کہ بسم اللہ شریف تم پڑھنا بھول گئے اور درمیان میں تمہیں یاد آیا، تو ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے آخری لقمہ، جب ان کا پیٹ بھر رہا تھا تو انہوں نے آخری لقمہ لیا، اور آخری لقمہ لیتے وقت انہوں نے کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو سرکار بہت مسکرائے۔ اچھا، تو کہنے لگے حضور آپ نے کیوں مسکرایا؟ فرمایا جب تو نے بسم اللہ نہیں پڑھا کھانا کھا رہا تھا نا، تو وہ شیطان تیرے ساتھ کھا رہا تھا۔ اچھا، جب تو نے یہ جملہ درمیان میں کہا نا، کیونکہ بھول گیا تھا، اس کو کئی الفاظ میں یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے، بسم اللہ فی اولہ، وہ آخری بھی پڑھا جا سکتا ہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب آپ شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں۔ تو وہ صحابی کا آخری لقمہ جب رہ گیا تھا، جب انہوں نے یہ پڑھا تو سرکار مسکرائے۔ انہوں نے کہا حضور آپ نے کیوں مسکرایا؟ فرمایا شیطان تیرے ساتھ کھا رہا تھا، اور جیسے تو نے یہ جملہ پڑھا نا تو اس کے جو پیٹ میں تھا اس نے اگل دیا۔ تو یہ گویا کہ کھانے کے آداب میں بسم اللہ شریف کو حضور نے رکھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب آئی تو ان کے بچے پہلے شوہر سے بھی تھے، تو ان کا ایک بچہ بڑا چھوٹا سا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھے تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے جناب جو ہے کہ وہ کھانے میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ ایک روایت میں آیا کہ وہ سرکار کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، لیکن وہ کبھی ادھر سے اٹھا لیتے تھے، کبھی ادھر سے اٹھا لیتے تھے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ہاتھ کو پکڑ کر کہا کہ بیٹا بسم اللہ شریف پڑھ کے کھاؤ، اور جو تمہارے سامنے نا وہی کھاؤ، اچھا، آگے سے ہاتھ کسی کے آگے ہاتھ نہ ڈالو۔ تو یہ سرکار نے منع فرمایا۔ علماء نے یہ لکھا کہ ہاں مثلا یہ کہ ایک تھال ہے، یہاں پر سبزی رکھی ہوئی ہے، وہاں گوشت رکھا ہوا ہے، وہاں آلو رکھا ہوا ہے، وہاں ترکاری رکھی ہوئی ہے، تو اب ایک تھال کے اندر جو ہے وہ مختلف غذا رکھی ہوئی، ٹھیک ہے نا، اس میں تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ نے اپنے کھانے یہاں سے کھانے کے بعد وہاں بھی ہاتھ آپ اٹھا سکتے کیونکہ ہر ایک کے سامنے الگ الگ چیز، جی الگ الگ چیز، اس کو آپ لے سکتے۔ لیکن اگر کھانا ایک ہی نوعیت کا ہے تو آپ ادھر سے کھاتے ادھر ہاتھ اٹھائیں،
اور ادھر ڈالیں تو یہ بے برکت تھی، اس سے دل کے اندر بغض بھی آئے گا اور اللہ رب العالمین نے اس کو منع کیا۔ اس لیے ایک صحابی نے حضور سے شکایت کی، حضور میں کھانا کھاتا ہوں تو میرا پیٹ ہی نہیں بھرتا اور جی چاہتا اور کھاتا رہوں۔ سرکار نے فرمایا تم الگ الگ تو نہیں کھاتے، جیسے آج رواج ہمارے وہاں چل پڑا ہے، یورپ کی فرسودہ نظام کو ہم نے لے لیا اور اسلام کے نظام کو چھوڑ دیا ہے۔ کہنے کہا ہاں آپ اکیلا اکیلا تو نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا حضور ہاں اکیلا کھاتا ہوں۔ فرمایا اکیلے کھانے میں اللہ نے برکت نہیں رکھی۔ اچھا، فرمایا بیٹھ کر کھاؤ اور تھال میں کھاؤ، ایک ساتھ شامل ہو کر تم سب کے ساتھ یا شریک ہو کر کھاؤ۔ اس لیے دیکھیں آج نفسیاتی طور پر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر بندہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کھائے نا تو فیملی کی محبت برقرار رہتی ہے۔ شوہر اگر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھائے تو ان کا اتفاق برقرار رہتا ہے۔ الگ الگ ہو جائے کہ شوہر شام کو کھا رہا ہے، بیوی صبح کو کھا رہی ہے، وہ 2 گھنٹے بعد کھا رہے ہیں، وہ 4 گھنٹے بعد، جو آئے تو یہ- گرم کر کے جی کھا ہاں، لے۔ تو اس کی ایک تو بے برکتی ہے جو آج جب آپ آئیں کھانا کھا لیں۔ دیکھیں ہمارے وہاں تو بڑا ایک نظام تھا، ہمارے والد گرامی رحمہ اللہ، یقیناً آپ کے گھر میں بھی سب پرانے دور میں یہی تھا کہ جو ایک ٹائم متعین اس میں کھانا ملے ہاں، گا۔ بلکہ بتاتے تھے میں 8 بجے کھانا کھاتا ہوں۔ جی ہاں، اب دسترخوان جب لگ گیا تو امی نے بلا لیا، ابو نے آواز دے دی، بس اسی وقت آپ نے کھانا۔ یہ بچپن سے عادت بچوں کو ڈالی جائے کہ جب دسترخوان لگے تو سب نے مل کر کھانا ہے۔ اس میں جہاں حضور نے فرمایا جب تم مل کر کھاؤ گے تو اس میں برکت ہے، ہاں، اکیلے اکیلے کھاؤ گے تمہیں برکت نہیں ہوگی۔ اس میں برکت کے ساتھ ساتھ دیکھیے سرکار کے فرامین جب ہوتے ہیں تو اس کا ایک تو اخروی اجر کہ قبر و حشر میں اس کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ آپ حضور کا کہنا مان رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے احکام کی تعمیل میں جہاں ہمیں اس کا آخری اخروی اور قبر میں اس کا اجر ملتا ہے، جس وقت ہمیں سب سے بڑی ضرورت ایک انسان کو ثواب کی ہوگی، وہیں شبیر بھائی دنیا کے اس کے فائدے بے شمار ہیں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، جس میں صرف اس بات کو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ہم مل کر کھائیں تو گھر میں اتفاق رہتا ہے، محبت رہتی، روزمرہ کے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں۔ ایک جہالت یہ کہ جی چپ ہو کر کھاؤ، جی بچوں کو کہتے خاموش ہو جاؤ، کھاتے وقت بات نہیں کرتے، یہ ہندوانہ رسم ہے۔ ہلکی پھلکی لیکن بات۔ ایسا بھی نہیں کہ کھانے وقت کوئی حرام بات کی جائے، ناجائز بات کی جائے، جائز باتیں کر سکتے ہیں کہ امی آج میرے ساتھ یہ ہوا، آج میرے اسکول کے اندر یہ ہوا، آج میرے معاملات یہ تھے، تو جائز باتیں۔ خاموشی سے کھانا کھانا شریعت مطہرہ نے پسند نہیں کیا، صحیح۔ لیکن اب یہ مطلب نہیں ہے میرا کہ باتیں کرتے رہیں، وہ بات جو جائز اور مباح ہو، جو آپ کی ضرورت کے حوالے جس سے گناہ لازم نہیں آتا، وہ باتیں دسترخوان پر کرنی چاہیے۔ تو ایک تو مل کر کھایا برکت ہو گئی، مل کر کھایا دلوں میں اتفاق ہو گیا، اور مل کر کھایا تو ایک دوسرے کے مسائل ڈسکس بھی ہو۔ کیا بات ہے، چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ ابھی ذوالفقار حسینی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے کلام سنتے ہیں، تب تک ہمارے شیخ معراج کچھ کام کا آغاز کریں گے۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، واہ واہ واہ، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا
سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کر نہ تھا، کیا بات کیا بات، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پہ کر نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات کیا بات ہے۔ ذوالفقار بھائی کے پڑھنے کا انداز ماشاءاللہ دھیما پیارا پرفیکٹ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور ایک سما باندھ دیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، فن میں، ہنر میں برکت عطا فرمائے۔ شاہ صاحب ایک سوال ہے کہ یہ جیسے کھانا پک رہا ہے تو بسم اللہ کے پڑھ کے سٹارٹ لیا، جس گوشت کے ساتھ پک رہا ہے اس کو ذبح کرتے ہوئے وہی تقاضے جو شریعت کے وہ پورے کیے جائیں، اس کے بعد جب پک چکے تو اسے منسوب کرنا کہ یہ امام حسین کے نام پر میں نیاز کر رہا ہوں، یا حضور غوث پاک کے نام پہ کر رہا ہوں، یا سرکار کے نام پہ کر رہا ہوں، ان کو ایصال ثواب کر رہا ہوں، اور یہ روایت برسوں سے چلی آ رہی ہے اور ہمارے یہاں اس میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ تو صرف معلومات کے لیے، تنقید جو ہے وہ مقصود نہیں ہے کہ کیا کس طرح سے مطمئن کریں اور کیا دلائل ہم دیں اگر ہم اس نیت کے ساتھ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ ہمیں بریک پہ جانا ہے، واپس آئیں گے تو اسی سوال کو آپ کے جانب رکھوں گا تاکہ اس کا جواب مل سکے اور ہم اس کے خد و خال اور اس کے اطراف میں جتنی بھی باتیں ہیں ان کو ڈسکس کر سکیں کہ اتنی بڑی تعداد میں جو محرم الحرام میں نیاز ہوتی ہے، اتنی بڑی تعداد میں 11ویں شریف میں ہوتی ہے، اتنی بڑی تعداد میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پر ہوتی ہے، بابا فرید الدین کے عرس پر ہوتی ہے، بلکہ تمام بزرگوں کے اعراض پر جو ہے اتنی زبردست قسم کی کھانے کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، پھر سارا سال پوری دنیا میں رہتی ہے، اور جو مزارات ہیں ان کے اولیاء کرام کے، وہاں پہ فری کھانا تقسیم ہوتا ہے 24 آورس، اس میں بھی یہی جو ہے وہ نیت کار فرما ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ بغیر سوچے سمجھے لوگ تنقید کر رہے ہیں، یا جو کر رہے ہیں جس عقیدے کے تحت، ان کے عقیدے میں پختگی، ایک پرفیکشن لانے کے لیے معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ تو کھانے کے آداب کا ذکر ہو رہا ہے، ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہے، تو یہ بات بھی ڈسکس ہونی چاہیے کہ کھانے کے وقت یہ نیت کر لینا اور یہ کہہ کر غریبوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی، پڑوسیوں کو بھی، اہل خانہ کو بھی کھلانا، یہ سب کیسا ہے؟ آپ سے بات کریں گے تفصیلاً اس سوال پر ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔
چلیں ہمارے خاص مہمان آج ہمارے درمیان ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بعض لوگوں پر یہ کرم ہو جاتا ہے کہ وہ جس طرف بھی رہیں لوگ جماعت کو نہیں دیکھتے، شخص کو دیکھتے ہیں، شخصیت کو دیکھتے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فاروق ستار صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ ٹھیک ہے؟ پچھلے اللہ کا بہت شکر ہے. سبحان اللہ کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ ہاں دوسری مرتبہ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ. اور جتنے مراحل سے گزر کے اب یہ جہاں پر آئے ہیں اس پر دوبارہ کہتے ہیں سبحان اللہ. اور اب انشاءاللہ یہاں سے گزر کے جائیں گے اس کے لیے بھی کہتے ہیں سبحان اللہ. اور واپس وہاں نہیں جائیں گے اس کے لیے بھی کہتے ہیں سبحان اللہ. چلیں جی. آپ نے تو مطلب سبحان اللہ میں ساری میرا سیاسی سفر، میری کہانی کو آپ نے سمیٹ دیا. اچھا غلط تو نہیں کیا؟ بالکل صحیح. آپ کو دعائیں دے رہے ہیں اور آپ کا بہت شکریہ. آپ پچھلے سال بھی میری سیری کی ٹرانسلیشن میں آئے تھے اور آج بھی تشریف لائے ہیں. آپ سے سوال رمضان کا ہی کروں گا. کراچی کی رونق ہے رمضان میں اور آپ کی مصروفیات، علماء کرام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے؟ پھر ایک بڑا اہم سوال میں چھوڑ کے گیا تھا، وہ مجھے شاہ صاحب سے اس کا جواب لینا ہے. اگر آپ 2 جملے رمضان کے حوالے سے، اس کراچی کا ماحول، رمضان سحری افطاری کی رونق ہے، اس کے حوالے سے. ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ اس بابرکت مہینے کو بہت اس کی جو عزت اور احترام اور تکریم ہے اس کے ساتھ اس کو مناتی ہے. واہ واہ. اور اس سے لطف اندوز بھی ہوتی ہے. دیکھیں ہم تو یہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لوگ انتظار کرتے ہیں، خوشی سے رمضان کا استقبال کرتے ہیں. بے شک. اور جب یہ رخصت ہوتا ہے تو دل اداس بھی ہوتا ہے. تو اس کی رونق ہے. اور جب میں کراچی کا ماحول آپ کے سامنے رکھوں گا تو اب تو سحری میں بھی اجتماعات ہو رہے ہیں، افطاریاں تو پہلے ہوتی تھیں، اب سحریوں میں بھی حاضر ہونا، لوگوں سے ملنا، کئی طرح کے دسترخوان لگ رہے ہیں. اور خاص میں نے جو ڈیولپمنٹ گزشتہ چند سالوں میں اور اس سال بہت زیادہ دیکھی کہ نوجوانوں کی بہت ساری تنظیمیں، طالب علموں کی، دیکھیں عبادات، تراویاں، ختم یہ تکمیل قرآن، وہ ساری اپنی جگہ پر ان کی رونقیں تو ہیں ہی ہیں. جی جی. لیکن جس طرح چوراہوں پر، شاہراہوں پر، سٹی اسٹیشن پر، کینٹ اسٹیشن پر، ایئرپورٹ کے قریب طالب علموں نے اور نوجوانوں نے جو بیڑا اٹھایا ہے، جس طرح وہاں دسترخوان لگائے ہیں، واہ واہ واہ. اور جس طرح اس دسترخوان پر جو راہگیر ہیں وہ بھی، جو مستحق ہیں وہ بھی، تو یہ صرف سحری اور روز افطار کے دسترخوان نہیں ہے، یہ پاکستان کی یکجہتی اور اتحاد کے دسترخوان. واہ واہ واہ. یہاں ہر مسلک، ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں، یہاں ہر رنگ اور نسل سے تعلق رکھنے والے، ہر علاقہ اور زبان بولنے والے آتے ہیں. تو میں اسے ایک بڑی یکجہتی کے قیام کا آغاز سمجھتا ہوں. سبحان. کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو یکجہتی اور اتحاد قائم ہوگا، اس سے جو جذبہ اجاگر ہو رہا ہے کہ ایک دسترخوان پر جب بیٹھ کر ہم کھاتے ہیں اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر ہم نماز پڑھتے ہیں، تو میرے خیال میں یہی ہماری کامیابی کی کنجی بھی ہو سکتی ہے. اور ہمیں شاید ایک بہت بڑی یکجہتی اور اتحاد کی ضرورت ہے سندھ کے شہروں میں، کراچی میں، اور میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان. سبحان اللہ. تو مجھے یہ اس کا آغاز نظر. سبحان اللہ. بہت شکریہ. اچھا جی، ڈیٹول کا پیغام ہے صاف ہوگا پاکستان. جلدی جلدی بیٹا آپ آ جاؤ ڈیٹول والے انکل کے پاس. تو بچے جب کھیل کود کر کے گھر آتے ہیں تو اچھے طریقے سے ان کا ہاتھ صاف کروانا ہے، دھلوانا ہے، تاکہ جو ہے وہ 100 سے زائد 100 سے زائد بیماریوں کے جو جراثیم ہیں اس سے نجات مل جاتی ہے بچوں کو. آپ بھی جاؤ بیٹا، آپ بھی جائیں، آپ بھی جاؤ. بس 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 4 بہت ہیں. تو چلتے ہیں. شاہ صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ آج کھانے کے آداب پہ گفتگو ہو رہی ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. داتا صاحب کے مزار پر 24 گھنٹے کھانا تقسیم ہوتا ہے. بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار پہ، عبداللہ شاہ غازی، جتنے بھی مزارات ہیں. پھر لوگ بڑی تعداد میں محرم الحرام میں، میلاد النبی میں اور ساری بڑی راتوں کو نیاز کرتے ہیں، لنگر کا اہتمام کرتے ہیں. اس پر ایصال ثواب کی نیت کر لیتے ہیں کہ یہ ان کے نام کا ہے. تو 2 باتیں ہیں. کوئی کسی کے خلاف ہونے کی بات نہیں ہے یا کسی کے خلاف طنز کرنے کی بات نہیں. 2 باتیں. ایک تو یہ کہ جو لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں ان کی اصلاح ہو جائے، اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کو پتہ چلے کہ ان کا صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہم کھانے کے آداب پر گفتگو کر رہے تھے. قرآن مجید فرقان حمید نے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، نظام حیات مہیا کرتا ہے، تو نظام حیات کا جو سب سے بڑا حسن ہے وہ آپ کا توازن ہے. صحیح. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیر الامور اوسطها، ہر چیز کا حسن جو ہے اس کا بیلنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن کریم نے بھی اسی بات کو ذکر کہ وہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ
جو اللہ نے حلال کیا، جس طرح تھوڑی دیر پہلے گفتگو چلی، اور پیو، اس میں زیادتی نہ کرو، ٹھیک، اسراف نہ کرو، اس کو بے جا نہ کرو، جو تمہاری ضرورت ہے بالکل تم اس کے لیے استعمال کرو، انہ لا یحب المسرفین، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کو ضائع کرنے والے اور اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ صحیح۔ تو اسی تناظر میں تھوڑی بات آگے لے کر چلیں، اور جو آپ نے ذکر فرمایا تو دیکھیے کہ یعنی کھانا بنا کر کسی کے نام پر منسوب کرنا، تو شریعت مطہرہ نے اس میں دو چیز رکھی ہے، ایک تو ہے کہ بصورت تقرب اور عبادت کے، یہ بصورت احصال ثواب کے، ٹھیک، لیکن جو صورت آپ نے ذکر فرمائی ہے احصال ثواب کے لیے کہ کھانا بنایا اللہ رب العالمین کے نام کے لیے، اور جو بھی بندہ نیک کام کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے اجر عطا فرماتا ہے، سمپل سی بات ہے، اور بندے کو یہ اختیار ہے کہ وہ اجر جس کو چاہے تفویض کر دے، ٹھیک ٹھیک ہے۔ صرف اس کے نام آنے سے کسی چیز کا ناجائز ہو جانا اس کا تصور نہیں ہو سکتا، اچھا، اس لیے کہ کسی چیز پر کسی غیر خدا کا نام آنا، تو اب آپ دیکھیں کلام مجید کا نام خود قرآن ہے، وہ اللہ کا نام نہیں ہے، سورہ بقرہ اللہ کا نام نہیں ہے، سورہ نساء اللہ کا نام نہیں، سورہ آل عمران اللہ کا نام نہیں، سورہ نمل اللہ کا نام نہیں، بخاری شریف اللہ کا نام نہیں، مسلم شریف اللہ کا نام نہیں، مسجد ابو بکر اللہ کا نام نہیں، مسجد عمر اللہ کا نام نہیں، مسجد مدینہ اللہ کا نام نہیں، تو یہ سارے تو دیکھیے نا کہ براہ راست تو اللہ کے نام نہیں ہیں، صحیح، تو صرف اس طرف اپنے ذہن کو محدود کرنے کی ضرورت نہیں، تھوڑا اس کو سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف نام لینے سے کوئی چیز ناجائز نہیں ہوتی، ورنہ آپ دیکھیے جب آپ کھانا بنا رہے ولیمے کا کھانا ہے، جی شادی کا کھانا ہے، جی عقیقے کا کھانا ہے، 4 بکرے آپ لے آئے، جی 4 بکرے کیوں لائے؟ کہ ایک نانی کی طرف سے، ایک میری طرف سے، ایک اماں کی طرف سے، تو ان تمام پر دیکھیں نام تو گنوائے جا رہے ہیں، تو صرف نام ذکر کرنے سے کوئی چیز ناجائز و حرام نہیں ہوتی، نام اس کے تعارف کے لیے ہوتا ہے، اس کے ثواب کو متعین کرنے کے لیے ہوتا ہے، صحیح، اور کس کی طرف یہ اس کے لیے ہوتا ہے، تو لہٰذا اسی تناظر کے اندر آپ تھوڑے ٹھنڈے دماغ سے اگر دیکھیں اور اسی طرف اگر آپ آ جائیں تو احصال ثواب کی یہ چیز ہے کہ میں نے جو کیا ہے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی بنا اللہ کے لیے، ثواب اللہ ان کی ذات کو پتہ عطا فرماتا ہے، واہ، ٹھیک ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ سے روایت موجود ہے ابو داؤد شریف کے اندر کہ وہ خود یہ دیکھتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے منگائے، اور اس عمل کو پھر حضرت علی نے آگے کنٹینیو بھی کیا، اور حضور نے فرمایا کہ ایک میری طرف سے اور یہ دوسرا دمبا میری پوری امت کی طرف سے، اچھا، تو دیکھیں ثواب میں آپ نے منسوب کر دیا۔ صحیح، مثلا ایک حدیث پاک ہے کہ سرکار نے فرمایا احب الصیام، بخاری شریف کی حدیث ہے، احب الصیام الی اللہ تعالی صیام الداؤد، روزوں میں اچھا روزہ روزہ داؤد، روزہ تو اللہ کا ہوتا ہے تو صیام الداؤد کیوں ہے؟ تو فرمایا ان کے طریقے پر، ان جیسا انہوں نے عمل کیا، صحیح، جو عمل ان کی طرف منسوب ہوا تو کیا تو اللہ کے لیے، لیکن ایک تعارف کے لیے، ایک ثواب کے لیے کیا جائے، تو نیاز جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی تحفہ، بمعنی اجر، بمعنی احصال ثواب، کسی اور شخص کے لیے اگر ہم کرتے ہیں جو یعنی اتنا متقی و پرہیزگار نہیں تو کہہ دیا جاتا جناب یہ سوئم ہے، یہ چہلم ہے، کسی نیک ہستی کے لیے کرتے تو کہہ دیا یہ نیاز ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ادباً نام کیا جاتا ہے، لیکن مقصد اس کا وہی ہے جو احصال ثواب ہے، جو قرآن میں ذکر کیا کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا والاخوان الذین سبقونا بالایمان، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے فوت شدہ لوگوں سے بعد آئے ہیں، یقولون ربنا اغفر لنا، وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بخش دے ہمارے اس بھائی کو، سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان سے سبقت کر چکا ہے، صحیح، اور جو زندہ رہ گئے ہمارے سامنے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا، تو ہمارے جو زندہ بھائی ان کے لیے بغض ہمارے دل میں نہ آ جائے، صحیح، جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، واہ واہ، اور جو تو یہ یکجہتی کی بات اور ایک ذہنی ملاپ کی بات، ایک محبت کی بات کہ وہ تمہارا رشتہ ان کے ساتھ ایمان کے ساتھ تھا، نسب کے ساتھ تھا، تو ان کو بھولے نہ، اور جو تمہارے سامنے پریزنٹ موجود ہے ان کو بھی نہ بھولے، جو انتقال کر گئے ان کو یاد رکھے اور ان کی طرف نیک اعمال کو منسوب کریں، بہت خوب، تو یہ اللہ رب العالمین نے جائز رکھا ہے، اور جو زندہ تمہارے ساتھ موجود ہے ان کے لیے بھی دعا کریں کہ یہ معاشرت چلتی آپس محبت میں ہے تو ان کے لیے بغض آپ کے دل کے اندر نہ آ جائے، نہ ان کے لیے آپ کا بغض چلا جائے، تو یہ اللہ رب العالمین نے برگزیدہ اور پاکیزہ لوگ جو معاشرت بناتے، جو سوسائٹی بناتے، جو سوسائٹی کو لیڈ کرتے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے، ان کے مزاج کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، تو جو طریقہ کار آپ نے ذکر کیا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اس میں کوئی ناجائز کوئی فکر ہوگی، تمام چیزیں اگر احسن تو بڑھ بھی رہی ہیں، ویسے تو بڑھ بھی رہی ہیں، ہاں یہ سارے فقراء کا فائدہ ہو رہا ہے، جیسے سرکار داتا صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے 24 گھنٹے کھانا وہاں پر دیکھیے کہ 24 گھنٹے جناب لنگر آ رہا ہے، غریب لوگ صرف آپ جا کر 15 منٹ اس گلی سے گزر جائیں واہ واہ، تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کتنے غریب نادار لوگ کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان محبوب بندوں کے ذریعے ان کے لیے رزق کے یہ ذرائع بنائے، اور جن کے دل میں اللہ نے نرمی عطا فرمائی ہے وہ اولیاء کی محبت سے مزید نرمی پا کر ان کے وسیلے اور ذریعے بناتے ہیں کہ یا اللہ ان کے صدقے ہماری نیکی قبول فرما اور فقراء کا فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے، فاروق بھائی کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ بات ضرور کہوں گا، دنیا میں کوئی ایسا حکومت چلانے کا سسٹم نہیں ہے
اور نہ کوئی ایسی اسمبلی ہے، نہ کوئی ایسی سینٹ ہے، نہ ایسی کوئی کانگریس ہے، نہ کوئی ایسا ملک ہے، نہ کوئی ایسا صدر ہے، نہ کوئی ایسا وزیر اعظم ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میرے ملک کے اس علاقے میں 24 گھنٹے کھانا ملتا ہے. لیکن داتا صاحب اپنی قبر انور سے ایسا وسیلہ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں اگر کوئی آدھی رات کو بھی بھوکا ہے، کھانا نہیں مل رہا، تو میری مزار پر آئے، وہاں سے اسے کھانا مل جائے گا. یہ کیسا روحانی سسٹم ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. جی فاروق بھائی، کچھ اضافہ، کوئی پیغام؟ آپ کو جانا ایک جگہ، تو میرا وعدہ تھا 6:35 پہ آپ فارغ ہوں گے. جی میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ رمضان کی برکتوں اور فضیلتوں اور اس کی اہمیت سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، وہی بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بہت بڑی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. جس شکل میں بھی مختلف ٹیلی ویژن میں جو رمضان ٹرانسمیشن ہے، اس میں جہاں اعتدال کی بات ہو رہی ہے، جہاں معاشرتی استحکام کو قائم کرنے، معاشرتی ہم آہنگی اور بھائی چارگی کو قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور ایک وسیع تر یکجہتی اور اتحاد کا پیغام دیا جا رہا ہے، میرے خیال میں اس سے بڑی کوئی وقت کی اور ضرورت نہیں تھی، اور جتنی آج اس سے پہلے نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کے توفیقات میں اضافہ کریں. آپ سب کی جو برکت رمضان کے پروگرام کا بھی میں نے فارمیٹ دیکھا ہے، اور اس میں جس طرح لوگوں کو اس ماحول میں بتدریج ڈھالا جا رہا ہے. جی کوئی زبردستی نہیں ہے، رضاکارانہ طور پر لوگوں کو مائل کر کے، قائل کر کے. جی تو میرے خیال میں یہ ایک بہترین طریقہ ہے، اور ایک خوبصورت اور ایک احسن طریقہ ہے، اور میرے خیال میں یہی کامیابی کی کنجی ہے. آپ کو سب کو بہت مبارک. بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے اور آتے رہیے گا. آؤں گا. اور ایک سوال مختصر یہ کہ آپ اتنے انٹرویوز دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں الفاظ کہاں سے لاتے ہیں اتنے سارے؟ تو جو ہمارے مقررین بھی آتے ہیں، بچے ہمارے، وہ بھی پوچھتے ہیں کہ کس کس کو ہم فالو کریں. تو آپ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چیز، اچھا نئی چیزیں بھی آپ لے آتے ہیں. کراچی فلاں ہے، پھر آپ کی اردو بھی ہے، حالانکہ آپ میری طرح میمن ہیں، اور ہم سب جو میمن بھائی ہیں، مومن بھائی ہیں، سب اردو کے اندر چونکہ سب علماء کرام کے ساتھ اور دانشوروں کے ساتھ اور ادبی شخصیات کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو مادری زبان کوئی بھی ہو، اردو ہماری قومی زبان ہے، اس میں ہم ڈھل جاتے ہیں. تو اس کی ٹیکنیک کیا ہے کہ لفظوں کا انتخاب اور لفظوں کا ذخیرہ بندے کے پاس ہو؟ میرے خیال میں بچپن سے اگر اردو کو اخبارات میں بھی پڑھا ہو، اردو کی مختلف بچوں کی کہانیاں، بچوں کے ڈائجسٹ، بچوں کی کتابیں پڑھی ہوں، پھر اس کے بعد اور کہانیاں بھی آتی ہیں، اور پھر دنیا کی بڑی بڑی تصانیف، اس کو بھی تھوڑا سا آپ نے دیکھا ہو، تو میرے خیال میں اس سے اردو سے تو آپ بہت قریب ہو جاتے ہیں، اور لفظوں پر بھی آپ کی کمانڈ تو آئی جاتی ہے. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اردو کے لیے کا مستقبل بھی اچھا ہے پاکستان میں، باوجود اس کے کہ وہ رومن اردو بھی چل رہی ہے. جی جی بالکل، وہ اس میں ہاں، لیکن لوگوں کو اردو کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور یہ ہماری زبان ہے، ہمارا سارا تدریس کا، درس کا نظام بھی اردو میں ہونا چاہیے، ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں. صحیح. تو اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اس کو بھی فروغ دیں. خوبصورت اور زبان ہے. سب کا وقت آئے گا، کارکنوں کا وقت آئے گا، مظلوموں کا وقت آئے گا. ایک شعر پڑھ کے اجازت لے لیتا ہوں کہ کچھ دنوں کی، کیا کچھ روز کی خاموشی ہے، پھر وقت آئے گا. کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر وقت آئے گا. تمہارا صرف کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا. تمہارا صرف وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا. واہ واہ واہ. تو وہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس میں بھی سب سبحان اللہ. اچھا پھر فاروق بھائی کا یہ اسٹائل ہے نا، انگلی سے یوں کرنا، وہ بہت سے لوگوں کو ہلا دیتا ہے. تو بندہ بظاہر بھلے کمزور ہو، آواز میں جان ہونی چاہیے. بہت شکریہ آپ کو، بالکل اجازت کیا، آپ جب تک بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں، کہیں کمٹمنٹ ہے تو آپ جا سکتے ہیں. شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے اردو کے بارے میں؟ تھینک یو سر. اردو کے بارے میں آپ بھی کچھ، کہ خطاب کے دوران آپ اتنے لفظوں کا ماشاءاللہ آپ کے ذخیرے کی تو کیا بات ہے، تو کس طرح سے نئے بات کرنے والے، تقریر کرنے والے، خطاب کرنے والے، ان کے لیے کیا مشورہ ہے؟ یہی ہے کہ پہلے سے اپنی ویکیبلری، اپنا ذخیرہ ہے، اور جو ہے کہ وہ اپنی معلومات کے اندر اچھے الفاظ کا انتخاب کریں. اور جس طرح کہ ہمارے اجاگر صاحب قبلہ ہیں اور ذوالفقار بھائی ہیں، ایسے جو بڑے شعراء ہیں اور نعتخواں، ان کی نعتیں سنیں. صحیح. ایک تو اس میں الفاظ بھی آپ کو ملتے ہیں اچھے، جی، حضور علیہ السلام کا عشق بھی ملتا ہے، معلومات بھی ملتی. اپنے مطالعے کو بنائیں، ٹھیک، اچھی ادبیات، شخصیات کو پڑھیں، ان سے محبت کریں. صحیح.
فضول اور غیر فصیح بات کرنے والوں سے دور رہیں. تو جتنا اپنے آپ کو آپ اس سے قریب کریں گے اتنا آپ کی زبان میں وہ چیزیں جچتی چلے جائے, وہی آپ کا منظر نامہ بنے گا, وہی آپ کا مفہوم بنے گا, ویسی کلمات آپ کی زبان پر وارد ہوں گے اور آہستہ آہستہ آپ کی زبان کی لکنت ختم ہوگی اور یہ چلنا ہوگا. لیکن اصل چیز ہے یہ توفیق باری تعالیٰ ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ اللہ کا فضل, اللہ جسے عطا فرمائے. لیکن کوشش البتہ یہ کرنی چاہیے اور دعا اللہ سے کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, چلے جی بچی آ جائے, بچی جس نے پونی باندھی ہوئی ہے, آ جاؤ بیٹا, ڈیٹول صاف ہوگا پاکستان, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اچھا آپ آ جاؤ, آپ آ جاؤ, دعوت میں آئی ہیں, دیکھیں ماشاءاللہ یہ بات ہوتی ہے. اور کون رہ گیا, آ جاؤ, یہ بچی بھی آ جائے. بس اب کوئی بھی بھائی نہیں آئے گا, صرف بہنیں آئیں گی. چلو جی, ہاتھ دھونے کا صحیح طریقہ. جی اجاگر صاحب, کھانے کے آداب کچھ سم اپ کر دیں. ماشاءاللہ شاہ صاحب نے بہت پیاری گفتگو فرمائی ہے. اور کھانے کے آداب میں سب سے بڑا ادب یہی ہے کہ پہلے آپ دیکھیں کہ آپ جو کھا رہے ہیں وہ ہے حلال ہے یا حرام. ہاں, اس کے بغیر آپ کچھ بھی کھاتے چلے جائیں اور یہ جب تک سوچیں گے نہیں تو وہ نہ آپ کے جسم میں لگے گا, نہ وہ آپ کو طاقت دے سکتا ہے, نہ آپ کو روحانیت دے سکتا ہے. ہاں, آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کھاتے سنت کے طریقے سے ہیں مگر کماتے حرام. اللہ, ہمیں سیکھنے کے آداب سارے آنے چاہیے مگر کمانے کا جو انداز ہے وہ حلال ہے یا حرام اس پہ غور نہیں کرتے. یہ سمجھ لیں کہ بڑے بڑے اونٹ نکل جاتے ہیں مگر مچھر کو چھانتے ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ دیکھ لیں کہ آپ حلال کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں. اپنی غذا کو پاک کر لیں. اگر آپ اپنے دل کو پاک کرنا چاہتے ہیں, اپنے گھر کو پاک کرنا چاہتے ہیں, اپنے ذہن کو, اپنے معاشرے کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو پاک کمائی سے حلال کمائی کھائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جسم میں لگے گا بھی اور اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی. آپ کی اولاد کی تربیت خود بخود ہو جائے گی. آپ حرام کھا کر حلال کی امید نہیں کر سکتے. حلال کھائیں گے تو حلال کام کریں گے, حرام کھائیں گے تو حرام کام کریں گے. جب غذائیں پاکیزہ ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر اولاد کی تربیت بھی اچھی ہوگی, آپ کی دعائیں بھی قبول ہوگی انشاءاللہ, ساری چیزیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ قبول ہوگی. کیا بات ہے. تو ذوالفقار بھائی کاؤنٹ ڈاؤن کی طرف جانا ہے, 2 منٹ ہیں, لیکن کوئی شعر خوبصورت سا, پھر مناجات پڑھیں گے آپ. دسترخوان. کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم, کیا بات ہے. راحت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہے نا جنت ہم کو, وہ جنت ہی کچھ ایسی تھی. کیا بات. اور تکتے رہے یوسف جیسے بھی واہ واہ. حشر میں انہیں کے چہرے کو چہرے واہ 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 واہ. تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں ان کے چہرے کو جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ, کیا بات ہے, کیا بات.